بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن کے ساتھ آج کا لیکچر پیش خدمت ہے۔ آج ہم چھوٹی مد کے اصول کو دیکھیں گے کہ چھوٹی مد کب آتی ہے اور اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، اور اس کی کچھ پریکٹس اور مشق کریں گے۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ دو ہمارے حروف تہجی ہیں، جن کو ہم لوگ الف اور حمزہ سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ پہلا والا الف اور دوسرا والا حمزہ ہے۔ اس کی کچھ صورتیں اور ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر اعراب آ سکتا ہے ایک ایک، یا تنوین، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، الف پہ بھی اور حمزہ پہ بھی۔ اور اس کے علاوہ اس کے اوپر تشدید بھی آ سکتی ہے، سکون یعنی جزم بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں اور اعراب ان کے اوپر لگ سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو ایک بات جو یہاں پر سکھانا مقصود ہے وہ یہ کہ عربی کے اندر اب ان ساری شکلوں کے اندر صرف ایک شکل ایسی ہے جس کو ہم لوگ الف کہتے ہیں، بس۔ جبکہ اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو میں یہ بھی الف زبر آ ہے، یہ بھی الف زیر ای ہے، الف پیش او ہے۔ تو یہ ساری ان، ان یہ سب الف کی ہی شکلیں ہیں۔ لیکن ابھی ہم کیونکہ قرآن مجید کے حوالے سے عربی کے کچھ اصول اور قاعدے سیکھنا چاہ رہے ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے، تجوید کے، تو اس لیے ہم لوگ اس چیز کو سیکھیں گے کہ اب ہمارے لیے الف صرف یہ ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر الف کے اوپر، جس کو ابھی تک ہم الف کہتے تھے، اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، دو زبریں، دو زیریں، دو پیش، یا تشدید یا ساکن، یہ چیزیں آ جائیں، تو اس صورت کے اندر اس ہر شکل کو ہم حمزہ کہیں گے۔ تو اگر یہ لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ کی شکل ہے، حمزہ، 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 حمزہ۔ یہ کون سی شکل ہے؟ الف۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے، یہ پچھلے والے جو لیکچر تھا اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ الف مدہ کے اندر ہم نے کہا تھا الف سے پہلے اگر زبر آ جائے گا تو اس کو الف مدہ کہیں گے۔ تو وہاں پر بھی ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اگر الف کے اوپر ساکن آ جاتا تھا تو ہم کہتے تھے اب یہ الف مدہ نہیں رہا، اب یہ حمزہ بن گیا اور اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے۔ با کے بعد اگر یہ لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم با پڑھیں گے، جس طرح کا عاصف مأکول پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ میم کے بعد حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے اس لیے سیکھا ہے کیونکہ آگے جو چھوٹی مد ہے اس کے اندر حمزہ کو پہچاننا ہے۔ تو حمزہ کی شکلیں کون کون سی ہوگی؟ یہ جو آپ کے بائیں ہاتھ پہ جتنی بھی شکلیں ہیں یہ سب حمزہ کی شکلیں ہیں، اور دائیں ہاتھ پر اردو میں جس کو ہم الف کے اوپر کوئی اعراب لگا ہوا کہتے ہیں، ان سب کو اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ حمزہ۔ یہ سارے حمزہ ہیں۔ تو اگر ان سب میں سے کوئی بھی شکل آ گئی تو ہم کہیں گے یہ حمزہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ سکھانی تھی جس کی وجہ سے آگے ہمیں چھوٹی مد کو پہچاننا کہ چھوٹی مد کہاں پہ آئے گی آسان ہو جائے گا۔ حروف مدہ جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ان کو ایک بار مختصراً دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ حروف مدہ الف سے پہلے والے حرف پہ زبر، یا سے پہلے والے حرف پہ زیر، اور واو سے پہلے والے حرف پہ پیش آ جانے پہ حروف مدہ بن جاتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش، یہ بھی حروف مدہ ہے۔ یہ دوبارہ ہم نے کیوں اس کو دوبارہ ریوائز کیا؟ کیونکہ چھوٹی مد کے اندر حروف مدہ کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اب یہ دو چیزیں، ایک حمزہ کی پہچان ہم نے دیکھی اور ایک حروف مدہ کی پہچان۔ اب آگے چھوٹی مد کی باری آئے گی۔ ہمارے پاس مد دو قسم کی ہوتی ہے، لیکن ابھی بڑی مد کی باری آج کے ہمارے اس لیسن کے اندر نہیں آئے گی، اور آج ہم صرف چھوٹی مد کو کور کریں گے۔ چھوٹی مد کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کب آتی ہے قرآن مجید میں اور کس وقت یہ ہم لگا سکتے ہیں، ورنہ یہ اپلائی نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے پاس دو لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں دو لفظ ہیں جن کے اندر کئی حروف ہیں، پہلے والے کے اندر بھی کئی حروف ہیں، دوسرے والے کے اندر بھی ہمیں 3 حروف نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس دو لفظ ہیں الگ الگ۔ ان دو لفظوں میں سے پہلا لفظ اگر حروف مدہ کے اوپر ختم ہو رہا ہے اور اگلا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، یہ آج ہم نے اس لیے ان دونوں چیزوں کو، شکلوں کو پہچانا ہے۔ پہلا والا لفظ حروف مدہ پہ ختم ہو رہا ہے اور اگلا والا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو اس صورت میں یہ جو حروف مدہ ہے اس کے اوپر مد آ جائے گی، اور مد کون سی آئے گی؟ چھوٹی مد، جو آج ہمارا سبق ہے۔
تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے اور پڑھیں گے کس طرح، وَقَضَيْنَا إِلَى، اب اس کو ویسے ہم نے وَقَضَيْنَا إِلَى پڑھنا تھا، زیادہ لمبا نہیں کرنا تھا، لیکن کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، پہلے والے لفظ کے آخر میں حروف مدہ اور اگلا والا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، اس صورت میں ہم اس کے اوپر چھوٹی مد لگا دیتے ہیں اور اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس کو مختلف قراء حضرات نے اور مختلف پڑھنے کے طریقوں کے اندر اس میں اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو 3 الف کی مقدار کھینچنا چاہیے، کچھ لوگ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچنا کہتے ہیں، لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس کو الف مدہ کے مقابلے میں خاصا لمبا کرنا ہوتا ہے، اور جو بڑی مد ہے وہ اس سے بھی زیادہ لمبا کھینچنا ہوتا ہے اس کو، لیکن وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس کی ایک آدھ مثال اور دیکھ لیتے ہیں کہ الذی اسرا، ٹھیک ہے، یہ 15ویں پارے میں یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پہ الذی اسرا، تو الذی جو لفظ ہے یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے؟ یائے مدہ پہ، اور اگلا جو لفظ ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ حمزہ سے، تو اس صورت میں یہاں پر کون سی مد آ جائے گی؟ چھوٹی مد۔ تو اس کو پڑھیں گے الذی اسرا، اس کو لمبا کریں گے۔ اسی طرح ایک مثال اور دیکھیں، اگر تقتلوا اولادکم، تو یہ لفظ جو تقتلوا لکھا ہوا ہے اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تقتلوا، کیونکہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، واو سے پہلے والے حرف پہ پیش آ رہی ہے، تو اس کو تقتلوا نہیں پڑھیں گے، تقتلوا لمبا کریں گے۔ لیکن کیونکہ اس کے اگلے والے حرف میں، اگلے والے لفظ کے اندر پہلا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے، تو اس لیے یہ واو مدہ پہ اینڈ ہو رہا ہے پہلا لفظ، اور اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے الف حمزہ سے، تو اس صورت میں یہاں پر کیا آ جائے گی؟ مد۔ اس کو پڑھیں گے کیا؟ تقتلوا اولادکم، اس کو ہم لمبا کریں گے، الف مدہ جتنا لمبا نہیں کریں گے، واو مدہ جتنا لمبا نہیں کریں گے، بلکہ اس سے کافی زیادہ لمبا کریں گے۔ تو اس کو 3 الف، 4 الف، 5 الف، یہ آپ کے پڑھنے کے طریقہ کار اور اسٹائل اور مختلف قراء کے جو مختلف رائے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ جب ہم دونوں مدیں آ جائیں گی تو اس ٹائم تھوڑا سا اور دونوں کے اندر پہچان کر لیں گے کہ چھوٹی مد کو کتنا کھینچنا ہے اور بڑی مد کو کتنا کھینچنا ہے۔ لیکن اس کی میں نے صرف آج آپ کے سامنے یہ پہچان بتائی ہے کہ کہیں پر بھی قرآن مجید میں اگر ایک لفظ ختم ہو رہا ہے اور وہاں پر حروف مدہ آ رہا ہے اور اگلا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ کے سامنے مد لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو، یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے میں ابھی اب پیش کرنے لگا ہوں کہ قرآن مجید میں ایسا بھی ہوگا کہ ایک جگہ پہ مد نہیں لگی ہوئی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ حروف مدہ پہ ختم ہو رہا ہے اور آگے حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو آپ اس کو مد لگا کے پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے اب ایگزامپل دے گیا۔ تو سورہ لہب پہلے تو اس کی ایگزامپل کر لیتے ہیں، پریکٹس اس کے اوپر کر لیتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ اس آیت کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسی جگہ کہ جہاں پہ حروف مدہ میں سے کوئی آیا ہو اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو، اگلا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہو، تو ہم یہاں پہ بڑے آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ یدا کے اندر الف مدہ پہ یہ لفظ ختم ہو رہا ہے، اور ابھی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ حمزہ سے، تو یہ وہ کنڈیشن آ گئی ہے جہاں پر چھوٹی مد لگنی چاہیے۔ تو یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ تبت یدا ابی، اس کو لمبا کریں گے کیونکہ حروف مدہ کے بعد اگلا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر اگلی آیت میں دیکھیں تو شروع میں ہی ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے کہ ایک الف مدہ پایا جاتا ہے جس سے اگلا والا لفظ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ حمزہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی مد کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو اس طرح پڑھیں گے اس کو۔ تو یہ کچھ وہ ایگزامپلز ہوگی جو بڑی سمپل سی تھیں۔ اب تھوڑی سی ایسی ایگزامپل جہاں پہ مد لگا ہوا قرآن مجید میں نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اپنا جو نالج حاصل کر لی ہے، مد کی پہچان کر لی ہے، اس کی وجہ سے آپ مد لگا سکیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی صورت ہے۔ اس کے اندر اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہاں پر کافی سارے ہمارے پاس حروف مدہ کی پہچان ہے، جیسا کہ حروف مدہ تو ہمیں کافی سارے نظر آ رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک آیت کے اندر کافی سارے حروف مدہ پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر
ہم نے وہ دیکھنے ہیں کہ الف مدہ جہاں پہ آ جائیں گے اور ان کے بعد اگلا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہوگا، تو اس صورت کے اندر یہاں پر ہم لوگ چھوٹی مد لگا دیں گے۔ تو اس کو ہم لوگ یہاں پر یہ چھوٹی مد لگی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے بھی اسی طرح، اس طرح کلا ان۔ اب میں جو آپ کو یہ والی صورت آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، یہاں پہ یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں لا تو غا، یہاں پر کھڑی زبر لگی ہوئی ہے، یہ لفظ ختم ہو رہا ہے غا پہ، یہ الف مدہ ہے، غین الف زبر غا، لیکن اس سے اگلا والا جو لفظ ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ حمزہ سے، اگلی آیت میں، اس وجہ سے یہاں پر چھوٹی مد لگ جائے گی، کیونکہ اگر ہم ملا کے پڑھیں جس طرح کہ یہاں پہ یہ لام الف زبر لا بھی لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کے اوپر نہ رکنا بہتر ہے، تو اس لیے یہاں پر جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو لیت غا کے بعد آپ نے اگلا لفظ کون سا پڑھنا ہے؟ ان، تو ان کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ حمزہ سے، تو اس صورت میں یہ جو لیت غا ہے اس کے اوپر ہم مد پڑھیں گے، اگر ہم رکتے ہیں تو پھر ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، اگر ہم رک رہے ہیں تو پھر ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے کلا ان الانسان لیطغی، لمبا نہیں کریں گے، کیوں؟ اگر رک رہے ہیں تو لمبا تب کریں گے، ہم اصول پڑھ چکے ہیں مد کا، جب ہم نے لیطغی کے بعد آگے اگلا لفظ ان بھی پڑھنا ہے، یہ ار پڑھا جائے گا کیونکہ را میں مل جائے گا یہ، تو اس لیے اگر ہم یوں پڑھیں گے نا لیطغی ان رآہ استغنی، تب تو ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اب ملا کے پڑھا ہے تو اس لیے مد آ گیا۔ اسی طرح اس کی مثال یہاں پہ دیکھیں کہ استغنا آیا ہے، یہاں پہ نون کے اوپر کھڑی زبر آئی ہے اور آگے حمزہ ہے اگلی آیت میں، لیکن یہاں پہ انہوں نے مد نہیں لکھی، لیکن اب آپ لوگوں نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں استغنا کے اوپر آپ مد پڑھیں گے۔ یہاں پہ انہوں نے کیوں نہیں لکھی؟ کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ ریکمینڈ یہ کر رہے ہیں کہ آپ آیت نمبر 7 پہ رکیں، تو یہ لکھا ہوا ہے رکیں تو بہتر ہے، تو اس لیے انہوں نے مد نہیں لکھی، لیکن اگر آپ پھر بھی اس کو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں ارآہ استغنی ان الی، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو یہاں پہ آپ مد پڑھیں گے۔ یہ ایک اور قرآن مجید کی اگزامپل میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جہاں پہ یہ دیکھیں لیطغی میں مد لگی ہوئی ہے اور استغنا پہ مد نہیں لگی ہوئی، لیکن ان دونوں جگہوں پر آپ کو ایک یہ لال نقطہ نظر آ رہا ہے، اور لال نقطے کی اگر آپ نیچے تعریف دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوگا کہ اگر وقفاً مد نہ کریں، وقفاً کا مطلب رکنے کی صورت میں مد نہ کریں، اور وصلاً یعنی اگر ملا کے پڑھیں تو پھر مد کریں، تو یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے سیکھی کہ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو مد کریں گے دونوں جگہوں پہ، ایک جگہ پہ لکھی ہوئی ہے ایک جگہ پہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن پڑھنے کے اندر دونوں جگہیں پہ بالکل ایک جیسی پڑھیں گے، اور اگر آپ رکیں گے تو دونوں جگہ مد نہیں کریں گے، ملا کے پڑھیں گے تو دونوں جگہوں پہ مد کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں اگزامپل لے آیا، اور آج ہم نے مد کے کہاں کہاں پہ لگتی ہے اس کو بھی سیکھ لیا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔